مرحبا مرحبا یا رجانا مرحبا دار الہدا مرحبا مرحبا یا رجانا مرحبا دار الہدا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على شمس الہدایت والیقین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. سب حضرات مل کے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا وبارک وسلم علیہم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ سمجھ گئے ہوں گے بار بار. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے قرآن حدیث آپ پڑھتے ہی ہیں. آپ کو یہ باتیں کیوں سنائی جاتی ہیں؟ اصل علم کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل نصیب فرمائے. اسی لیے اکابرین کے حوالے سے نمونۂ اسلاف جو رہے ہیں ان کے حوالے سے ان کے واقعات آپ کو سنائے جاتے ہیں تاکہ ان کی زندگی جو ہمارے اکابرین میں سے صف اول کے بزرگ رہے ہیں ان کی زندگی پر اس علم کا کیا اثر مرتب ہوا تھا. تو لگاتار آپ سن رہے ہیں. ذات پاک ذوالجلال اپنی توفیق شامل حال رکھے. نمونۂ اسلاف حضرت مولانا مفتی لطف اللہ سہارنپوری پڑھیے رحمۃ اللہ رحمۃ واسعہ. یہ دارالعلوم دیوبند کے پرانے اساتذہ میں رہے ہیں اور شیوخ میں سے ایک بڑے شیخ رہے ہیں اور بڑے بھولے بالے. جو حدیث میں آتا ہے المومن غر کریم والفاجر خب لئیم. مومن بھولا بالا ہوتا ہے, بہت سیدھے سادے آدمی. ان نے اپنا واقعہ ایک بیان فرمایا ہے. فرماتے ہیں ہمارے رشتے میں کسی کی شادی تھی اور انہوں نے ہماری پوری جو ہے فیملی کو, پورے پریوار کو وہاں بلایا تھا دعوت پر. اب چونکہ بغیر محرم کے ان حضرات کی بیٹی, ان حضرات کی بہو, ان حضرات کی بہن گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی. ہمارے یہاں تو اللہ حفاظت فرمائے کوئی پابندی نہیں, اس کا اہتمام نہیں. تو فرماتے ہیں جب عین شادی کا دن تھا یہ اپنی بیٹیاں لے کر کے, بہو بہن وغیرہ جو گھر میں تھے ان کو لے کر کے چلے. یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں راستے میں کبھی ڈاکو رہا کرتے تھے. جو ان کے پاس سامان زیورات وغیرہ ہوتے تھے وہ لوٹ لیتے تھے. یہاں تک لوٹ مار کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے عورتوں, بچیوں, جوان لڑکیوں کے سر سے چادریں چھینی جاتی تھیں, کھینچی جاتی تھی. ان کے ناموس, ان کی عزت, ان کی آبرو, ان کی عصمت پر بھی ایک بدنما داغ اور دبا دیا جاتا تھا. یعنی ان کی عصمت تار تار کی جاتی تھی. یہ وہ زمانہ تھا. حضرت فرماتے ہیں ایسا ہی حادثہ ہمارے ساتھ پیش آنے والا تھا. جو ہی ہم آگے بڑھے تو ڈاکوؤں کی جماعت چاروں جانب سے گھیر لیا. تو مفتی صاحب فرماتے ہیں میں نیچے اترا سواری سے تو میں نے ان کو کہا اللہ تعالیٰ کا واسطہ جو کچھ ہمارے پاس ہے میں جمع کر کے آپ کے حوالے کرتا ہوں. جو بہو کے پاس, بیٹیوں کے پاس, بہنوں کے پاس زیورات وغیرہ ہے میں ان سے نکالنے کی فرمائش کرتا ہوں. یہ نکال کے جمع کریں گی اور میں آپ کے حوالے کرتا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہماری ان بچیوں, بیٹیوں اور بہوؤں کو کیا اللہ تعالیٰ بچائے, بدنما داغ نہ دیا جائے, ان کے سر سے چادر نہ کھینچی جائے, ایسی کوشش نہ کی جائے.
اب ان نے بھی دیکھ لیا ان ڈاکو نے چوروں نے کہ بڑا صاف پاک آدمی ہے، تقویٰ طہارت والا آدمی ہے، کہیں خدا نہ خواستہ پھر ہمارے خلاف بددعا نہ کرے، لہذا ہم اس کو اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں. لیکن انہوں نے لفظ دیا، ان کو ورڈ دیا، جو کچھ ہمارے پاس سامان ہے وہ آپ کے حوالے کرتے ہیں. فرماتے ہیں ہم نے سب سامان جمع کر کے ان کے حوالے کر دیا اور سواری لے کر کے چلے. جب 1-8 کلومیٹر آگے چلے، دیکھیے گھر کے ذمہ دار، ادارے کے ذمہ دار کا اثر کیا پڑتا ہے اپنے ماتحتوں پر، متعلقین پر. تو یہ گھر کی فیملی نے کیا اثر قبول کیا ہے، اس سے بڑھ کر کیا مثال آپ کے سامنے رکھی جائے. ایک بیٹی نے عرض کیا، ابا جان آپ نے چونکہ ان کو وعدہ دیا تھا جو کچھ سامان ہمارے پاس ہے نقد کی شکل میں یا زیورات وغیرہ وہ سب جمع کر کے میں آپ کے حوالے کرتا ہوں. ابا جان اچانک میری نظر پڑی انگلی پر، ایک رنگ جس کو اردو والے چھلا کہتے ہیں، ایک رنگ اس میں موجود ہے، یہ میں نکالنی بھول گئی ہے. ابا جان حسب وعدہ ہم نے یہ رنگ بھی ان کے حوالے کرنا ہے، یہ چھلا بھی ان کے حوالے کرنا ہے. باپ نے روکا، اس نے سواری کو روکا، انہوں نے کہا رکیے رکیے رکیے، اور فوراً وہ بھی 1-8 کلومیٹر ان سے دور ہو گئے تھے، بھاگتے دوڑتے ہانپتے کانپتے کسی طرح ان کے قریب. یہاں سے بزرگ آدمی، چوروں کو اچانک پیچھے جب نظر پڑی کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے، پیچھے سے ہمارا جو ہے کوئی لشکر جو ہے پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے، ہمارا پیچھا چل رہا ہے. انہوں نے دیکھا وہی بزرگ آدمی مطلب دوڑتے دوڑتے ہانپتے کانپتے وہ آ رہے ہیں. انہوں نے اپنی جگہ سوچا ہمارا پیچھا چل رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ان کے ذہن میں یہ بات آئی ایسا بھی نہیں معاملہ. یہ بزرگ آدمی ایک عالم دین، نحیف ظہیر، خدا دوست، اور ظاہر ہے جو اس کے اخلاق ہم نے دیکھے ان سے کوئی شر اور غضب پہنچ بھی نہیں سکتی. لہذا بہتر یہ ہے کہ ہم بجائے بھاگنے کے رک جائیں، ان سے کوئی شر بھی پہنچ نہیں سکتی. لہذا یہ رک گئے. حضرت مفتی لطف اللہ نور اللہ برکاتہ سے پوچھا حضرت کیا معاملہ ہے، آپ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، معافی کا خواستگار اور طلبگار ہوں. ہم نے آپ کے ساتھ لفظ کیا تھا، میں نے آپ کو ورڈ دیا ہوا تھا، ہمارے پاس جو کچھ سامان میسر ہے چاہے نقد کی شکل میں چاہے زیورات کی شکل میں وہ آپ کے حوالے کر دیں گے، لیکن ہماری بیٹیوں کی عصمت دری نہ کرنا، ان کے سر سے پردہ چادریں نہ کھینچنا، ان کی ناموس پر ان کی عزت پر بدنما داغ اور دھبا نہ دینا. اب مسئلہ یہ ہے کہ چلتے چلتے ہماری ایک بیٹی، چھوٹی بیٹی کو اپنی انگلی پر نظر پڑی، ایک رنگ ایک چھلا ان کی انگلی میں موجود تھا. انہوں نے کہا ابا جان حسبی وعدہ ہم نے یہ بھی دینا ہے، تو میں یہ آپ کے حوالے کرتا ہوں. جو ان چوروں کا ڈاکو یہ سردار تھا، ڈاکو کا سردار تھا، الحمدللہ وہ بھی مسلمان تھا، تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دل میں وہ کچھ کہنے لگا. اس کے بعد حضرت سے مفتی صاحب سے درخواست کی، حضرت مفتی لطف اللہ سہارنپور نور اللہ برکاتہ سے، حضرت میری گزارش ہے آپ سے، میں پریشان ہوں، پشیمان ہوں، میں نے بھی وہی محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، آپ نے بھی وہی کلمہ پڑھا، آپ کا اثر آپ کی فیملی پر، آپ کے ماتحتوں پر، آپ کے متعلقین پر یہ کہ آپ کے گھر کی چھوٹی لڑکی کا ایمان اتنا پختہ مضبوط کہ اس نے انگلی سے، ظاہر سی بات ہے جو کچھ آپ کے بس میسر تھا وہ آپ نے ہمارے حوالے کر دیا. ممکن ہے یہی چھلا یہی رنگ جو اس کی انگلی میں تھا یہ سفر میں کسی کام آ جاتا، بیچتے چونکہ زیور سونے کا تھا، لیکن اتنی دیانتداری، اتنی امانت داری، اتنی آپ کے گھر کی بیٹی بہو آنیسٹ، ایماندار، دیانتدار، متدین کہ اس نے آپ کے حوالے کر دیا. ہم تو روئیسیا ہیں، ہم تو رسوائے زمانہ ہے. آج تک میں نے بے شمار لوگوں کی لڑکیوں کی جو ہے عصمت دری کی ہے، ان کی عزت اور عصمت کو تار تار کیا ہے. میں شرمندہ ہوں حضرت، میں وضو کر کے آتا ہوں، آپ رکیے، ہم آپ کے ہاتھ پر دست بیعت ہو جاتے ہیں اور اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں. اسی کو اللہ ذوالجلال نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ نشست برخاست رکھو، اٹھنا بیٹھنا رکھو، اپنی مجلس کے ساتھ کیا کرو، انشاءاللہ کچھ تو کچھ فیض حاصل ہو جائے گا.
قرآن آپ پڑھتے ہیں، حدیث آپ پڑھتے ہیں، فقہ آپ پڑھتے ہیں، اکابرین کے حوالے سے یہ آپ کو لوگوں کو جو سنایا جا رہا ہے تاکہ اس تعلیم، اس علم کا اثر ہماری زندگی پر مرتب ہو جائے۔ اللہ ذوالجلال کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔